نبوت سے 10ویں سال ماہ شوال کے نصف پر پیش آیا اور اس کے 3 دن بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی وفات ہو گئی، اور اسی لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال کو غم کا سال فرمایا۔ اچھا، یہ ماہ شوال کے بعد کیا پڑھا؟ ماہ شوال کے نصف پر پیش آیا۔ جی، نصف کسے کہتے ہیں؟ آدھے پہ 15 14 15 کو۔ جی، ہجرت طائف۔ چلیں ابو طالب ابو طالب کی وفات کے بعد قریش کو موقع مل گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایذا رسانی میں کوئی دقیقہ نہیں چھوڑا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اہل مکہ کے قبول اسلام سے مایوسی کی صورت پیدا ہونے لگی تو اسی سال یعنی 10 نبی میں ماہ شوال میں زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو ساتھ لے کر طائف تشریف لے گئے اور اہل طائف کو کلمہ حق کی دعوت دی، اور ایک ماہ تک متواتر ان کی تبلیغ و ہدایت میں مصروف رہے، مگر ایک شخص کو بھی قبول حق کی توفیق نہ ہوئی، بلکہ ظالموں نے اپنے شہر کے چند اوباش لوگوں کو سکھا دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف پہنچائیں۔ یہ سنگ دل بد نصیب اس سرور کائنات کے در پہ ہو گئے کہ شان رحمت للعالمین مانے نہ ہو تو ان کی ایک جنبش لب میں ان کی ساری بدمستیوں کا خاتمہ ہو سکتا تھا۔ طائف اور طائف کے بسنے والوں کا جنبش کسے کہتے ہیں؟ جی استاد جی، جنبش کا کیا معنی ہے؟ جنبش کو کچھ تھوڑی سی اگر اپنی زبان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہلاتے، حرکت دیتے۔ ایک ہی ذرا سی بھی حرکت۔ جی، آگے۔ نام و نشان صفحہ ہستی سے مٹایا جا سکتا تھا۔ ان بدبخت لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پتھر برسانے شروع کیے، جن سے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم شریف زخمی ہو جاتے تھے۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ جس طرف سے پتھر آتا ہوا دیکھتے، اس طرف خود کھڑے ہو کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بچاتے اور پتھر کو اپنے سر پر لیتے تھے، یہاں تک کہ حضرت زید رضی اللہ عنہ کا سر زخمی ہو گیا۔ بالآخر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ماہ بعد طائف سے اس طرح واپس ہوئے کہ آپ کے ٹخنے شریف لہو لہان تھے، مگر زبان پر حرف بدعا اس وقت بھی نہ آتا تھا۔ اسراء اور معراج۔ نبوت کا 5واں سال اسلام کی تاریخ کو ساتھی پڑھ لے قرم زبان صاحب۔ اسراء یس جی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو براق پر سوار کیا گیا، جس کی تیز رفتاری کا یہ حال تھا کہ جس جگہ اس کی نظر پڑتی تھی وہیں قدم رمضان بھائی پڑتا تھا۔ شروع سے پڑھنا۔ جی سر، اسراء اوپر اور والے معراج۔ جی کیا کہہ رہے ہیں؟ شروع سے پڑھا نا، اسراء اور معراج، شروع سے پیرا شروع سے اچھا پڑھا۔ اسراء اور معراج۔ نبوت کا 5واں سال اسلام کی تاریخ میں ایک ممتاز حیثیت رکھتا ہے، جس میں فخر انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک فخر الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک اعزازی جلوس کے ساتھ نوازا گیا، جو انبیاء علیہ السلام کی جماعت میں سے بھی صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتیازی خصوصیت ہے، جس کا مختصر واقعہ یہ ہے کہ ایک رات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حتیم کعبہ میں لیٹے ہوئے تھے کہ جبرائیل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام آئے اور کہا کہ ہمارے ساتھ چلیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو براق پر کیا مطلب ہے کہ انتہائی خصوصیت ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ جی استاد جی، کسی اور کو ایسی خصوصیت نہیں۔ ہاں، یعنی کہ معراج کی صورت نبی علیہ السلام کو نہیں ہوئی۔
समझ गए? جی ہاں، کسی اور کو یہ والا اعزاز نہیں ملا. हाँ जी, یہ मेराज भी है. امتیاز صرف जी حضرت हाँ. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے کہ ان کو معراج پر لے جایا گیا. जी हाँ. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو براق پر سوار کیا گیا، جس کی تیز رفتاری کا یہ حال تھا کہ جس جگہ اس کی نظر پڑتی تھی وہیں قدم پڑتا تھا. اس سرعت رفتار کے ساتھ اول क्या पढ़ा آپ صلی اللہ علیہ क्या وسلم पढ़ दोबारा पढ़ें, क्या पढ़ रहे سرعت हैं? इस اس सुरअत اس कैसे سر कहते हैं? سر سرعت सुरअत سرعت رفتار کے ساتھ सुरअत लफ्ज़ سرعت सुरअत سرعت सुरअत سورت رفتار سرعت پیش نہیں پڑی ہوئی اوپر. हाँ. سرعت رفتار کے सूरत ساتھ اول सूरत آپ किसे कहते हैं? सूरत किसे कहते हैं? تیز رفتاری. जी हाँ, तेज सूरत शुरू हो जाए तेजी को. सूरत का माना तेजी, तेज रफ्तारी के साथ. जी हाँ. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ملک شام میں مسجد اقصی تک لے گئے. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء علیہ سابقین کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اکرام کے لیے بطور معجزہ جمع فرمایا تھا. جبرائیل علیہ السلام نے یہاں پہنچ کر اذان دی. انبیاء و رسل کی صفیں تیار ہو کر کھڑی ہوئی، لیکن سب اس کا انتظار کر رہے تھے کہ نماز کون پڑھائے. جبرائیل امین علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دست مبارک پکڑ کر آگے کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام انبیاء و مرسلین اور ملائکہ کو نماز پڑھائی. جی استاد جی پہرے ہو گیا. دور پڑھ لے سب. یہاں تک عالم دنیا کی سیر تھی جو براق پر ہوئی. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسجد اقصی سے آسمان پر لے جایا گیا. بعض روایات کے مطابق یہ آسمانی سفر بھی براق پر ہوا، مگر احادیث صحیحہ سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ سفر براق پر نہیں بلکہ بذریعہ معراج ہوا. معراج کے ظاہر ہے کہ یہ چیزیں کون شمار کرتا ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت اضطراب ہوا. دوبارہ پڑھیں. کیا کہتے ہیں معراج کے معنی؟ تو چھوڑ گئے تھے آپ. معراج کے معنی سیڑھی یا زینہ کے ہیں. زینہ جی ہاں. کی آج کل بھی بہت سی قسمیں ہیں. ان میں ایک طریقہ لفٹ کا بھی ہے، اس کو بھی زینہ کہہ سکتے ہیں. وہ کس قسم کا زینہ تھا جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آسمان تک پہنچے، اس کی حقیقت اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں، کسی روایت میں منقول نہیں. پہلے آسمان پر آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور دوسرے پر عیسیٰ و یحییٰ علیہ السلام سے، اور تیسرے پر یوسف علیہ السلام سے، اور چوتھے پر ادریس علیہ السلام سے، پانچویں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات کی. صحیح بخاری ما فتح الباری ہندی میں. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا کی طرف تشریف لے چلے. راستہ میں حوض اس کو جو ہے کوثر نا پر گزر ہوا. سنیں، اس کو جو ہے نا یعنی کہ اس کو یاد رکھیں کہ پہلے آسمان پر کون، دوسرے پر جی کون. جی اس کا ایک بالکل. مخفف ہے آیا ہما. آیا ثم ہما کیا ہے؟ آیا آدم، آیا ہاں، عین سے آیا آیا ہما. جی ہاں. الف سے آدم، عین سے یعنی کہ پہلے آسمان پہ آدم علیہ السلام اور دوسرے پہ عیسیٰ علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، ادریس. ادریس علیہ السلام، پھر حضرت اس ابراہیم کے علیہ ان کے السلام. نام میں پتا ہے. جی ہاں. اچھا چلو پھر یہ چلو
یا ایک اس میں کچھ آسمان پر آگے 2 پیچھے ملے ہیں، الفاظ۔ حضرت عیسیٰ اور یحییٰ ملے دوسرے پہ، باقیوں پر ایک ایک ملے۔ اچھا اس کے بعد چلیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا کی طرف تشریف لے گئے۔ راستہ میں حوض کوثر پر گزر ہوا، پھر جنت میں داخل ہوئے۔ وہاں دست قدرت کے وہ عجائب و غرائب دیکھے جو نہ کسی آنکھ نے آج تک دیکھے اور نہ کسی کان نے سنے، اور نہ کسی انسان کے وہم و گمان کی وہاں تک رسائی ہوئی۔ پھر دوزخ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کی گئی، جو ہر قسم کے عذاب اور سخت شدید آگ سے بھری ہوئی تھی، جس کے سامنے لوہے اور پتھر جیسی سخت چیزوں کی کوئی حقیقت نہیں تھی۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جماعت کو دیکھا کہ مردار جانور کھا رہے ہیں۔ دریافت فرمایا کہ یہ کون ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، یہ وہ ہیں جو لوگوں کے گوشت کھاتے تھے، یعنی ان کی غیبت کرتے تھے۔ پھر دوزخ کا دروازہ بند کر دیا گیا۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے اور جبرائیل امین وہیں ٹھہر گئے، کیونکہ ان کو اس درجہ سے آگے بڑھنے کا حکم نہیں تھا۔ اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خداوند جل و علا کی زیارت ہوئی۔ صحیح یہ ہے کہ زیارت فقط قلب سے نہیں بلکہ آنکھوں سے ہوئی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس اور تمام محققین صاحبہ و وائمہ کی یہی تحقیق ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ میں گر پڑے اور خداوند عالم سے ہم کلامی کا شرف حاصل ہوا۔ اسی وقت نمازیں فرض کی گئیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس ہوئے، وہاں سے براق پر سوار ہو کر مکہ معظمہ کی طرف تشریف لے گئے۔ راستہ میں مختلف مقامات پر قریش کے 3 تجارتی قافلوں پر گزرے، جن میں سے بعض کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کیا اور انہیں آپ کی آواز پہچانی، اور مکہ واپس ہونے کے بعد اس کی شہادت دی۔ صبح سے پہلے ہی یہ سفر مبارک تمام ہو گیا۔ وہ جو 9 چکر لگائے تھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر، اس کا ذکر نہیں آیا اس میں کہ بھی نمازیں کم کرا بس لیں، اسی یہ میں پڑھ نہیں سکیں گے۔ یعنی کہ یہ اتنا قلیل وقت تھا دنیا کے حساب سے کہ اللہ نے اس کو ٹھہرا دیا تھا نظام کو، کہ وہ جس بستر سے گئے تھے بستر بھی گرم تھا اور کنڈلی بھی ہل رہی تھی، اس روایات میں آتی ہے بات۔ اتنا ان کے لمبا تاکہ واقعہ تھوڑی سی اگر آپ مجھے اجازت دیں تو تھوڑی سی اجازت دیں تو سائنسی اعتبار سے جو کچھ ہو چکا ہے ابھی تک، میں ذرا ایک آدھا منٹ لگا کے گزارش کروں۔ کریں ہاں ٹھیک۔ یہ جو پچھلی صدی کا نا فرمائیں ایک سائنسدان گزرا ہے آئنسٹائن، جی اس نے ایک تھیوری ایجاد کی، ایک فارمولہ ایجاد کیا، اس کا نام تھا E=mc²، تو اس کا تھا فارمولہ، اور دوسرا تھا کہ یہ تھیوری آف ریلیٹیوٹی ہے کہ انسان نے یہ جو معراج کا سفر کیا ہے نا، اس سے یہ پروو ہوتا ہے کہ اس سپیڈ کے ساتھ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم گئے کہ وہ جو ایک نعت میں بھی ہے نا کہ گھنٹی بھی رہی ہلتی اور بستر بھی رہا گرم، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے بعد تشریف لے آئے واپس، اتنے قلیل وقت میں ہوا۔ دوسری بات یہ کہ یہ جو سپیڈ پکڑنا ہے اور دوسرے عالم میں چلے جانا جہاں وقت کا تعین اور سکیل جو ہے مختلف ہے، ہمارے وقت جو ہے سیکنڈ اور گھنٹے کسی اور وقت سے حساب سے گزر رہے ہیں، اور وہ جو دوسرے جہان میں گئے تو اس میں وقت کا تعین کسی اور سکیل کے حساب سے ہے، تو اس میں وہ وقت لگا ہوگا جتنا جانے میں لگ سکتا ہے، لیکن وہ یہاں کے حساب سے ایک آدھا جیسے بتاتے ہیں نا قیامت والا دن 50,000 سال کا ہوگا، تو اسی حساب سے یہ جو ہے نا یہ سارا معاملہ ہوا وقت کے حساب سے۔
اور دوسری بات یہ کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے حضرت اللہ پاک کے سامنے وہ دو زانو ہو کر بیٹھ گئے اور اتحیات کی وہ جو ہے نا کلمات وہ ایکسچینج ہوئے اس وقت، اتحیات للہ والصلوات والطیبات، اور اللہ پاک نے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات جو ہیں وہ عطا فرمائی بذات خود براہ راست. اور آیت الکرسی بھی تھی، جی یعنی کہ دونوں آیتیں آسمان سے، دونوں آیتیں آیت جی ہاں الکرسی سورہ اور بقرہ. آخری 2 آیتیں سورہ بقرہ. اچھا آیت الکرسی کا میں نے نہیں ہاں سنا جی، تھا، اور یہ لیکن نماز. سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات کا میں نے سنا ہوا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ نے براہ راست عطا کی. یہ 3 چیزیں، آیت الکرسی اور سورہ بقرہ کی 2 آیتیں اور نماز. جی نماز. استاد جی سیرت کی کتابوں میں 3 چیزیں لکھی ہیں استاد جی، سورہ بقرہ کا آخری اور 5 نمازیں، اور جو ہے آپ نے اللہ نے فرمایا تیری امت ایک نیکی کرے گی اس پر 10 کا اجر ہوگا، 10 گنا ہوگا. یہ 3 چیزیں لکھی ہیں پر استاد جی. بلا کر دی عطا فرمایا تھا، یہ آسمانی چیز ہے. اور جو یہ جو آیت الکرسی ڈائلاگ، مول صاحب فرما رہے تھے کہ تفسیر میں دیکھیں. اچھا ٹھیک ہے جی. حضرت ایک اور چیز یہ جو عرض کروں، آپس میں ڈائلاگ ایکسچینج ہوئے تھے اتحیات للہ یہ والصلوات، ہے تو نا کہ یہ اتحیات کے بارے میں، حضرت ایک چیز یہ عرض نماز کرنی کا تھی حصہ صاحب بن کی. گئے. اس کے بارے میں نا، اس کے بارے میں نا اتحیات کے بارے میں یعنی کہ ایسی پکی بات ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے. نہیں ہے. بات ہوتے ہیں کہ یہ روایت موضوع ہے یا اور مزید آپ صحیح کر سکتے ہیں، کوئی بات نہیں، تاکہ یہ ہوتے ہیں. لیکن لگتا ہے ایسے کہ جو ہے نا روایت ضعیف ہے. اور ساتھ کیا ہمارے سے جی حضرت میں پڑھوں؟ ساتھی کچھ کہہ رہے تھے، حضرت ایک چیز ساتھی عرض کچھ کہہ کرنی رہے تھے تھی پہلے. کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر ادب کے ساتھ اگر نام نہ لیا جائے، اگر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے، کیونکہ قرآن مجید کے اندر بھی بہت کم مرتبہ نام کا اظہار کیا گیا ہے، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی عظمت کی وجہ سے یا رسول اللہ یا نبی جی اس طرح پکارا گیا. تو اگر یہاں پر بھی اگر ہم حضرات آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اگر اس طرح یاد فرما لیں نام کے اندر، جس طرح ادب کا تقاضا ہے کہ جی لیکن بعض حضرات کو نام لینے میں مزہ آتا ہے. جی وہ ایک علیحدہ چیز ہے. جی حضرت. اور جبکہ جو ہے نا یہ عرب ہے نا، عرب صحابہ کرام یعنی یا نبی اللہ یا رسول اللہ کے پکارتے تھے زیادہ. سوری جی حضرت. آئی بات سمجھ. جو صحابہ کرام تھے نا وہ یا رسول اللہ یا نبی اللہ یعنی کہ نام کم لیتے تھے، نام کم لیتے تھے. چلیں آگے. کون پڑھے گا؟ حضرت میں پڑھ لوں؟ کون پڑھے گا؟ حضرت میں پڑھ لیتا ہوں. پڑھیں. اسراء نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عینی شہادتیں. جب صبح ہوئی اور یہ خبر قریش میں پھیلی تو ان کا ایک عجیب عالم تھا. کوئی تالیاں بجاتا تھا اور تعجب سے سر پر ہاتھ رکھے ہوئے تھا، اور کوئی تمسخر سے ہنس رہا تھا. پھر سب نے بغرض امتحان آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات شروع کیے اور دریافت کیا کہ اچھا بتلائیے کہ بیت المقدس کی تعمیر اور ہیئت کیسی ہے اور پہاڑ سے کتنے فاصلے پر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا پورا نقشہ بتلایا. اسی طرح وہ مختلف چیزیں دریافت کرتے رہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتاتے رہے، یہاں تک کہ اب انہوں نے ایسے سوالات شروع کر دیے جو باوجود کئی مرتبہ دیکھ لینے کے بعد بھی کوئی شخص نہ بتلا سکے. مثلا ایک مسجد میں کتنے دروازے ہیں، کتنے طاق ہیں وغیرہ. ظاہر ہے کہ یہ چیزیں کون شمار کرتا ہے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سخت اضطراب ہوا، مگر بطور معجزہ مسجد اقصی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کر دی گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم شمار کرتے جاتے. حضرت مسترب یعنی ڈسٹرب جس کو ہم کہیں کہ
اردو میں بتائیں. بے چینی. صحیح، بے چینی ہے. جی صحیح. آپ شمار کرتے جاتے اور بتاتے جاتے تھے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اشہد انک رسول اللہ، اور قریش بھی اب تو سب کے سب چپ ہو گئے. اشہد انک رسول اللہ، انک. اشہد انک رسول اللہ، اور قریش بھی اب تو سب کے سب چپ ہو گئے اور کہنے لگے حالات اور رسول اللہ. صفات تو بالکل درست بیان کیے ہیں. اور پھر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خطاب کر کے کہنے لگے کہ کیا تم تصدیق کرتے ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک رات میں مسجد اقصیٰ تک پہنچ بھی گئے اور لوٹ بھی آئے؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اس سے بھی زیادہ بعید چیزوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرتا ہوں. میں ایمان لاتا ہوں کہ صبح و شام ذرا سی دیر میں آپ کو آسمانی خبریں پہنچ جاتی ہیں، تو پھر اس میں کیا تردد ہو سکتا ہے؟ اس لیے بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام صدیق رکھا گیا ہے. خود کفار قریش کی تردد کیا مطلب؟ بغیر کسی ہچکچاہٹ سوچنے کے بغیر. تردد کسے کہتے ہیں کون بتائے؟ اور ساتھی جو بتائے. تردد جس میں کوئی شک نہ ہو. تردد کے معنی شک و شبہ کیا ہے؟ جس کو رد نہ کیا جا سکے. شبہ. خود کفار قریش کی چشمدید کون پڑھے گا؟ شہادتیں. تو پڑھے گا، آپ پڑھیں گے آگے؟ جیسے کہتے ہیں. حضرت سب میں نے پڑھ پڑھ لیتا لیا ہوں. جی تو میں رہتا ہے. استاد جی میں پڑھ لوں. پڑھیں، آپ پڑھ لیتے ہیں پھر پڑھ لیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خود کفار قریش کی چشمدید شہادتیں. اس کے بعد قریش نے پھر غرض امتحان دریافت کیا. اچھا بتلاؤ ہمارا قافلہ جو ملک شام کی طرف گیا ہوا ہے وہ کہاں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فلاں قبیلہ کے ایک تجارتی قافلے میں مقام روحا میں میرا گزر ہوا تھا. ان کا اونٹ گم ہو گیا تھا. وہ سب اسی کی تلاش میں گئے ہوئے تھے. ان کے قجاووں کے پاس گیا تو وہاں کوئی نہ تھا، اور ایک کوزہ میں پانی رکھا ہوا تھا، وہ میں نے پی لیا. اس کے بعد فلاں قبیلہ کے تجارتی قافلے پر فلاں مقام پر ہمارا گزر ہوا. جب براق اس کے قریب ہوا تو اونٹ دہشت سے ادھر ادھر بھاگنے لگے، اور ان میں سے ایک سرخ اونٹ تھا جس میں 2 خروار گون سیاہ و سفید تھے. استاد جی خروار کا معنی کیا ہے؟ یہ نوٹ میں دیکھتے ہیں. یہ یا تو یعنی کہ خچر خروار. خر تو گدے کو کہتے ہیں فارسی میں. عثمان بھائی دیکھ لیں گے. سیاہ و سفید، سیاہ اور سفید. عثمان بھائی ہیں. تو وہ بے ہوش ہو کر گر گیا. استاد جی اگلا صفحہ. اگلا صفحہ استاد جی. اس کے بعد فلاں قبیلہ کے تجارتی قافلے پر فلاں مقام پر ہمارا گزر ہوا، جس میں سب سے آگے خالی رنگ کا خاکی، یہ کتابت کی غلطی ہے، خاکی رنگ کا اونٹ تھا، اور اس پر سیاہ ٹاٹ اور 2 سیاہ خروار گون تھے، اور یہ قافلہ ان قریب تمہارے پاس آنے والا ہے. لوگوں نے دریافت کیا کہ کب تک؟ آپ نے فرمایا بدھ کے روز تک آ جائے گا. چنانچہ ٹھیک اسی طرح ہوا جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، اور ان قافلوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیانات کی تصدیق کی. جب قریش پر خدا کی حجت تمام ہو گئی اور اس محیر العقول سفر کی خود ان کی قوم نے شہادت دی، تو اب معاندین کے لیے بھی اس کے سوا کوئی راستہ باقی نہیں رہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس سفر کو سحر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ جادوگر کہہ کر کھڑے ہو گئے.
مدینہ طیبہ میں اسلام 10 سال تک برابر دشمن استاد دشمن استاد جی، مخالفت کرنے والے، مخالفین. حضرت محیر العقول، عقلوں اس کو کا کیا حیرت میں مطلب ڈالنے والا، عقلوں کو حیرت میں ڈالنے والا، عقل کو حیرت میں ڈالنے والا. مدینہ طیبہ میں اسلام 10 سال تک برابر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبائل عرب کو اعلان کے ساتھ دعوت اسلام دیتے رہے، اور عرب کی کوئی مجلس اور کوئی مجمع نہیں چھوڑا جس میں جا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو تبلیغ حق نہ کی ہو. موسم حج میں بازار، عکاظ اور ذوالمجاز وغیرہ میں گھر گھر جا کر لوگوں کو حق کی طرف بلاتے رہے، مگر اس کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہر قسم کی ایذائیں پہنچاتے اور مذاق اڑاتے تھے کہ پہلے اپنی قوم کو مسلمان بنائیے، پھر ہماری ہدایت کے لیے آئیے. اسی پر ایک مدت گزری جب اللہ سبحانہ و تعالی نے ارادہ کیا کہ اسلام کی اشاعت اور ترقی ہو تو قبیلہ اوس کے چند آدمی مدینہ سے آپ کی خدمت میں بھیج دیے، جن میں سے اس سال 2 شخص اسد بن زرارہ اور زکوان بن عبد قیس مشرف اسلام ہوئے، اور پھر آئندہ سال ان میں سے کچھ اور آئے جن میں سے 6 یا 8 آدمی مسلمان ہوئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا، کیا تم پیغام خداوندی کی تبلیغ میں میری مدد کرو گے؟ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ. اگلا صفحہ جی. ہونے کیا نہیں استاد جی، ابھی نہیں کھلا جی. جی استاد جی آگے، جی آگے. ابھی ہمارے پاس کی اوس اور خزرج کی اوس اور ابھی ہمارے خزرج کی آپسی اور خانہ جنگیاں ہو رہی ہیں. اگر اس وقت جناب مدینہ تشریف لائیں تو آپ کی بیعت پر سب کا اجتماع نہ ہو سکے گا. ابھی 1 سال کا ارادہ ملتوی فرما دیں، ممکن ہے کہ ہماری آپس میں صلح ہو جائے اور پھر اوس اور خزرج مل کر اسلام قبول کر لیں. آئندہ سال پھر ہم حاضر خدمت ہوں گے، اس وقت اس کا فیصلہ ہو سکے گا. یہ حضرات واپس مدینہ آئے اور مدینہ میں سب سے پہلے بنی زریق میں قرآن پڑھا گیا. خداوند عالم کو منظور تھا کہ مدینہ میں اسلام کی اشاعت ہو. اس سال بھر کے عرصے میں اوس و خزرج کے اکثر جھگڑے نمٹ گئے، اور سال آئندہ حج کے موقع پر حسب وعدہ 12 آدمی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، جن میں 10 قبیلہ خزرج کے اور 2 اوس کے تھے. ان میں جو لوگ سال گزشتہ میں مسلمان نہیں ہوئے تھے وہ مسلمان ہو گئے، اور سب کے سب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت ہوئے. یہ بیعت چونکہ سب سے پہلے عقبہ کے پاس ہوئی تھی، اس لیے اس کا نام بیعت عقبہ اولا رکھا گیا. یہ لوگ مسلمان ہو کر مدینہ طیبہ واپس آئے تو مدینہ کے گھر گھر میں اسلام کا چرچا تھا، اور ہر مجلس میں یہی ایک بات رہ گئی. نیچے حاشیہ میں ہے. اس یہ وقت حاشیہ مدینہ کی پڑھنا آباد پڑھیں جی، ابھی اس وقت نمبر 1 میں ہے، یعنی اس وقت مدینہ کی آبادی 2 قسم کے لوگوں پر مشتمل تھی. مشرکین اور اہل کتاب 2 بڑے قبیلوں پر منقسم تھے، اوس اور خزرج. دونوں ہمیشہ آپس میں لڑتے رہتے تھے، اور تقریباً 120 سال سے ان کے درمیان آپس میں جنگ کا سلسلہ جاری تھا. سیرت طیبہ صفحہ 40 جلد 1. اسی طرح یہود بھی 2 صفوں میں منقسم ہو گئے تھے، بنو قریظہ اور بنو نذیر. یہ دونوں بھی آپس میں قدیم عداوتیں رکھتے تھے. بیضاوی میں حاشیہ 12 منہ، یعنی جمرہ عقبہ جو مینا کے ابتدائی حصے میں واقع ہے اور حج کرنے والے اس پر کنکریاں مارتے ہیں. بعد میں اس جگہ ایک مسجد بھی تعمیر کر دی گئی تھی جو مسجد بیت کے نام سے موسوم ہے. استاد جی وہ بس گون اور خروار کا معنی اچھا آ گیا جی. عثمان صاحب نے بھیجا ہے، اتنا بوجھ جو ایک گدھا اٹھا سکے. فارسی میں گون کے 2 اہم معنی ہیں. پہلا اسم کے طور پر اس کا مطلب ہے رنگ، چہرہ. یہ عثمان صاحب نے بھیج دیا جی گروپ میں معنی. اچھا سب سے پہلے مدرسہ مدینہ طیبہ میں
مدینہ طیبہ پہنچ کر اوس اور خزرج کے ذمہ دار لوگوں نے آن حضرت کو خط لکھا کہ یہاں الحمدللہ اسلام کی اشاعت ہو چکی ہے، اب کسی صاحب کو ہمارے یہاں بھیج دیجئے۔ جی جی استاد بس جی کریں، جی استاد پیرا بڑا ہے تو جی اس ٹھیک سال ایک شروع کریں گے۔ گون کا مطلب واضح نہیں ہوا، کیا مطلب اس کا؟ یہ آ گیا جی، گروپ میں آ گیا، واضح ہو گیا۔ کیا واضح ہوا؟ یہ عثمان صاحب نے بھیجا جی، جی دیکھ لیتے ہیں، تفصیل سے بھیجا ہوں۔ عثمان صاحب بول کے بتا دیں۔ یعنی کہ دو آدمی تھے، کیا تھے یہ؟ استاد محترم ایک ہم مانا ہے خروار جو گون ہے کے نا تو وہ 2 من کے برابر ہوتا ہے۔ گونی سے تو کس نہیں ہے، جو برابر ہوتا گونی ہے؟ ہوتی ہے، بوریاں گونی، اردو میں گونی ہوتا ہے اچھا، لفظ۔ کیا گونی جی پلہ سر بھارا، وہ ایک وہ موت کے بارے میں اکبر الآبادی کی وہ بھی ہے، سب ٹھاٹ بےہوش پڑا ایسے ہو ہی رہ گئے ہے تھے، جائے گا بےہوش جی، ہو گئے جس میں جب لاد راستے کا چلے گا سفر، بنجر۔ جی خراج سفر لے کے تھے، جاتے ہیں، اس کو بےہوش ہو گون گئے کہتے ہیں۔ جی جی گونی سے ہے، بوری وہی بوجھ بےہوش کیسے اٹھانے ہو کے گئے تھے؟ لیے جو گٹو وغیرہ ہوتے ہیں جس طرح۔ وہاں پہ لکھا ہوا تھا نا کہ خروار نیچے لکھا ہو صحیح، سب سے آخری لائن میں۔ بےہوش ہو گئے تھے۔ استاد محترم ایک خروار 2 من کے برابر ہوتا ہے۔ اس طرح کہ وہ تو بے ہوش ہو کر گر گیا، کون گر گیا تھا یہ؟ اونٹ ساجی، سر اونٹ۔ اونٹ دوڑ رہا تھا جو، اچھا، یہ گر گیا تھا۔ دہشت سے جی، براق کے دہشت سے جی۔ دو رنگ کے بورے لٹکائے ہوئے تھے نا جی، ایک سفید اور ایک کالا اونٹ کے اوپر، حضور نے پوری نشانی بتا دی نا۔ وہاں کہاں چلے گئے 12 ساتھی؟ ساتھی آج ہمارے آئے نہیں پورے؟ عثمان صاحب استاد جی پچھلی کلاسوں میں تو تھے 17-18 ساتھی تھے، تو آج تھوڑے سے بدھ کے دن اصل میں کئی ساتھیوں کا گشت وغیرہ بھی ہوتا ہے، اس لیے بھی تھوڑی سی شاید اوپر نیچے ہو جاتی ہے۔ اچھا